قرآن، میری امت کے لوگوں، اگر اپنے ایمان کو وزنی بنانا چاہتے ہو، قیمتی بنانا چاہتے ہو، تو قرآن کے حاملین اور قرآن کے حفاظ کا دل سے احترام کرو۔ من قرآن کا احترام کرے گا اکرمنی، اس نے محمد الرسول اللہ کا اکرام کیا، اور جو میرا اکرام کرے گا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ قرآن کی نسبت قائم ہونے کے بعد یہ حافظ قرآن کیا مقام رکھتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، یا تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، حرم میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو ایک نظر سے دیکھتے رہو، 120 رحمتیں اللہ کی ہر وقت کعبۃ اللہ پر برس رہی ہیں، 60 اعتکاف طواف کرنے والوں کے کھاتے میں، 40 نماز پڑھنے والوں کے کھاتے میں، اور 20 ان خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، یا والدین کے چہرے کو محبت و شفقت اور پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔ گھر میں آؤ، یہی جذبہ لے کر آؤ کہ میری بوڑھی والدہ بیٹھی ہوگی، میں پیار سے اس کو دیکھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ عزم لے کر تو گھر میں آیا اور پیار سے دیکھا تو اللہ نے تیرے نامہ عمل میں ایک حج مقبول کا ثواب دیا۔ اگر دوسری دفعہ دیکھا تو دوسرا حج، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ دیکھا، 100 حج مقبول کا ثواب کما گیا۔ سبحان اللہ۔ یا مصحف قرآنی کو دیکھنا عبادت ہے، یا مائے زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، اور یا اس خوش قسمت بچے کو جس کے سینے میں قرآن آ گیا، اب اس کو دیکھنا بھی عبادت بن گیا۔ سارے اسی نظر سے ایک دفعہ ان بچوں کو دیکھ لو کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حفاظ قرآن اس قابل ہو گئے کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت بن گیا۔ یہ نسبت جب قائم ہو جاتی ہے، اور سارا نظام چلتا ہی نسبتوں کی بنیاد پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے عام اینٹ 10 روپے کی آج کل ملے گی، لیکن جب یہ اینٹ بیت اللہ کا حصہ بن جاتی ہے، مسجد نبوی میں لگ جاتی ہے، تو یہ جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی عام کپڑا زیادہ سے زیادہ 1000 روپے میٹر، 2000 روپے میٹر، لیکن جب کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا غلاف بن کر، تو یار لوگوں نے کینچیاں لے کر اس کو کاٹنا شروع کر دیا کہ ہم گھر میں رکھیں گے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا تو اس قابل، اور اگر قرآن کے ساتھ لگا تو قرآن کو جیسے دیکھنا، ہاتھ لگانا عبادت ہے، اس کپڑے کو، جو کپڑا چولی بن گیا قرآن کا، اس کو دیکھنا اور اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت بن گیا۔ نسبت ایک ایسی چیز ہے، ان حفاظ کی نسبت قرآن سے قائم ہو چکی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑا ان کا اکرام کیا۔ جب سینے میں قرآن آ جاتا ہے اور یہ حافظ قرآن پڑھ کر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کو تو جو اعزاز قیامت میں دیں گے، ان کے والدین کو بھی یہ اعزاز ملتا ہے۔ یہاں تو ہم گناہگار ہاتھوں سے ان کے سر پر رومال سجا رہے تھے، جب والدین اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر تاج سجائیں گے۔ دیکھنے والا یوں محسوس کرے گا شاید یہ کوئی نبی آ رہا ہے جس کو یہ عزت ملی ہے۔ کہا بھی جائے گا کیا تم کسی امت کے نبی تو نہیں ہو؟ وہ کانپ جائیں گے، نبی کہاں، ہم تو حافظ قرآن کے والد گناہگار ہیں۔ والدین کو بھی یہ عزت ملنے والی ہے۔ پہلے دن میں
قرآن پڑھنے کے لیے درسگاہ میں آیا، پہلا سبق پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلے دن کے پہلے سبق پر اللہ 4 آدمیوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، معلم، پڑھنے والا بچہ اور والدین، چاروں کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے، صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، دعا کی اللہ اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے جلیل القدر پیغمبر کی دعا کو بھی قبول نہ فرمایا، چلے گئے سفر میں۔ کچھ مدت کے بعد واپس آئے، دیکھا اسی قبر پر اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی۔ اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اب رحمت ہو رہی ہے، کیا سبب ہے؟ تو وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، جب یہ دنیا سے رخصت ہونے لگا اس نے اپنی گھر والی کو وصیت کی۔ اس وقت گھر والی حاملہ تھی، وضع کا وقت قریب تھا۔ وصیت یہ کی کہ اگر میرے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہو، چلنے پھرنے کے قابل بنے تو اس کو مکتب میں پہنچا کر اللہ کی کتاب کی تعلیم دلوانا۔ اس وقت کتاب تورات تھی، انجیل تھی، اور ان کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا تھا۔ پہلا سبق بسم اللہ۔ صاحب قبر کی وصیت کے مطابق اس کا بچہ آج مکتب میں پہنچا ہوا ہے اور میری کتاب کا پہلا سبق پڑھ رہا ہے، بار بار اس سبق کو دہرا رہا ہے، کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے پیغمبر، صاحب قبر کا وصیت کے مطابق بچہ میرا نام بھی لے رہا ہے اور میری 2 صفتوں کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ مجھے حیا آ گئی، میں نے اس کے عذاب کی کیفیت کو رحمت سے تبدیل فرما دیا۔ پہلے سبق پر پہلے دن والد کو یہ اعزاز مل رہا ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ بارہا میں یہ بات تو یہاں اس مجمع بھی کہہ چکا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ایک حرف کی تلاوت پر اللہ ڈھیروں خزانے نیکیوں کے عطا فرماتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ آخری بات، جب یہ حافظ قرآن رمضان شریف میں قرآن مجید سنائیں گے، 27 اور 29 تاریخ کو گھر جا رہے ہوں گے تو کیا کچھ لے کر جائیں گے؟ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہر حرف پر اللہ رب العزت 3,64,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس رات یہ قرآن مجید ختم کرے گا حافظ، اللہ اس کے نامہ عمل میں 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58,80,000 نیکیاں اس کو عطا کر کے گھر پہنچا دے گا۔ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اس لیے عزیز فرما رہے تھے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تو اس درخواست کو قبول کریں گے؟ میں تو یہ بھی درخواست کروں گا، پڑھانا تو بچوں کے سلسلے میں، پوتوں نواسوں کے سلسلے میں ہوگا، تم بوڑھوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا۔ سارا قرآن چلو نہیں پڑھ سکتے تو میں تمہیں پیغمبر کی ایک خواہش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے پیغمبر کی خواہش یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، سورہ یاسین تو یاد کر لیں گے نا؟ لیکن جو ان میں سے 80 سال کے 70 سال کے بوڑھے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے ہم بوڑھے طوطے ہیں، ہم کہاں یاد کر سکتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، آج اگر حضرت مولانا
شہباز شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ اعلان کر دے جو 80 سال کا بوڑھا سورہ یاسین یاد کرے گا، یاد ہو جانے کے بعد حکومت کی طرف سے، پتہ نہیں رہتی بھی ہے بیچارے کی یا نہیں، حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ان کو ہر مہینے میں 10,000 روپیہ وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو کیا خیال ہے یہ بوڑھے اب گھر نظر آئیں گے یا مسجد میں؟ اب بھی کہیں گے ہم بوڑھے طوطے ہیں۔ اس لیے میں ان طوطوں سے بھی یہی درخواست کروں گا، کل سے ہی مسجد میں آ کر قاری صاحب اور امام صاحب سے پہلا ایک کلمہ یاد کرنا شروع کریں۔ میرا ایمان ہے پورے سال میں پوری یاسین آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اگر اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے تو پھر قرآن سے محبت کا اظہار کم از کم اس انداز سے تو کریں۔ نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صبح جب نماز کے لیے جائیں، نماز سے فارغ ہو کر جالے پر چلے جائیں، قرآن کو اٹھائیں، کھولیں، اس کو سینے سے لگائیں، آنکھوں پر رکھیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس طرح کریں جیسے ایک پاولی نے کیا تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا، جو لاہا تھا بیچارہ، پڑھنا چاہتا تھا نہ پڑھ سکا، ناظرہ بھی نہ پڑھ سکا، تو وہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد جالے پر پہنچ کر قرآن کو سینے سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا، سر پر رکھ کر کہتا، توجہ کیا کہتا تھا پاولی؟ واہ واہ میرے رب کا کلام، واہ واہ میرے رب کا کلام، واہ واہ میرے رب کا کلام۔ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ اس زمانے کے سید الاولیاء حضرت جنید بغدادی اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خلفاء کے مجمع میں بیٹھ کر حضرت جنید نے فرمایا، میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کے جنازوں میں شرکت کی ہے، کسی ولی کے جنازے میں بھی اتنا انوار اترتے نہیں دیکھے جتنا اس پاولی کے جنازے میں دیکھا۔ تحقیق کرو کیا عمل ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا قرآن سے پیار تھا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں عطا فرما دی۔ تو ہمارے عزیز کی درخواست قبول ہو جائے گی؟ کون سی بھول تو نہیں گئی؟